اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان کے تحت آج ہمیں یہاں گفتگو کرنی ہے وہ ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ احسان لفظ کا مادہ ہے حسن۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں کہ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اچھا کام کرنا، کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، خوبصورتی سے کرنا۔ احسان یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا نیک سلوک کرے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کو آرام پہنچے۔ اصطلاحی معنی ہم دیکھتے ہیں احسان کے، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق میں کم لینا۔ دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی نیک کام کو اس قدر ذوق اور شوق سے کرنا کہ خدا اور لوگوں کی نظر میں وہ حسین محسوس ہو۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آتا ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور یہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے مجھے احسان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سن کر وہ شخص کہتے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا محسن ہے اور اللہ کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میں اللہ کے احسان کے جلوے نظر آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اور اگر اللہ کے احسان کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ احسان یہ ہے کہ ہر کام کو شوق سے کرو، جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، تم اس میں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا اضافہ کر لو۔ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، اس میں شوال کے 6 نوافل کا اضافہ کر لیجئے۔ 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اسے 5%، 10%، 20% تک بڑھا کر ادا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ ہر عمل احسان کے درجے پر کرتے، ہر عمل کو بہتر کر کے، تعداد کو بہتر کر کے، کوالٹی کو بہتر کر کے انجام دیا کرتے تھے۔ احسان کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا صبر آزما کام ہے۔ احسان کر کے جتانا بڑی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر برباد مت کرو۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے پھر اسے بار بار جتلائے یا اسے تکلیف دے تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے کسی بہن یا بھائی کو اس کی ضرورت کے وقت مدد کی، اسے قرض دیا، کسی کو جاب دلوا دی، کسی کے راشن کا انتظام کر دیا، کسی بیوہ کی کفالت کری، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی کی تعلیم کا نظم کیا، ایسے بہت سے نیکی اور خیر کے کام ہم نے کر دیے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ہم نے سب ضائع کر دیا، صرف یہ کہہ کر یا جتلا کر کہ کیا میں نے فلاں وقت تمہاری مدد نہ کی، فلاں وقت تمہارا ساتھ نہ دیا، تمہارے ساتھ ایسا کیا، تمہارے ساتھ ویسا کیا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے احسان جتلاتا ہے۔ احسان جتلانے سے اللہ آخرت کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ احسان جتلانے سے رشتے، دوستی، تعلقات میں دراڑ آ جاتی ہے، اخلاقی برائی پیدا ہوتی ہے
اور یہ انسان کی نفرت اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر احسان کریں کسی پر تو اللہ کے لیے کریں اور اسے یاد نہ دلائیں۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے اور نہ شکریہ۔ اصل احسان یہ ہے جو بنا کسی لالچ اور شکریہ کی امید سے کیا جائے۔ احسان کرنے میں بھی صبر ہے۔ دیکھیے کس طرح، کیونکہ اس میں صرف کسی کی مدد ہی نہیں کرنا ہے بلکہ احسان کرنے میں اپنی نفس کی خواہشات پر قابو پانا بھی شامل ہے۔ احسان کا جواب ہر کوئی نہیں دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں اور لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے یا اسے بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھار تو احسان فراموشی کا معاملہ ہوتا ہے جس میں لوگ احسان کرنے والوں کو برائی سے یاد کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں صبر بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ احسان جتلانے سے بچنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس پر احسان کیا ہے، اس پر احسان جتانا ہمارا حق بنتا ہے۔ ایسے میں اپنے نفس پر قابو رکھنا، شیطانی وسوسوں سے خود کو بچائے رکھنا، یہ بھی صبر آزما کام ہے۔ ناشکری اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر ہم احسان کرتے ہیں وہی شخص بدلے میں ناشکری کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں بہت دکھ دیتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف یہ اللہ کے لیے کیا ہے اور اس پر بندہ صبر کرتا ہے۔ اللہ سے صرف اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان کی اصل آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے اجر کی امید نہ رکھتے ہوئے صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خوشی کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ احسان اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم احسان کیوں کریں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے احسان کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ احسان کرنے سے احسان کرنے سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ احسان کرنے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ اعراف آیت نمبر 56، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ احسان کرنا منان اللہ کی ایک صفت ہے۔ جو بندہ احسان کرتا ہے وہ اللہ کی پسندیدہ صفت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود احسان کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بہت سے کام بتاتا ہے کہ ان کاموں کو کر کے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ کاموں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے۔ احسان ایک یہ بھی ہے کہ بندہ قرابت داروں کی مالی امداد کرے، ماں باپ، یتیم، قریبی پڑوسی، اجنبی پڑوسی، آس پاس کے بیٹھے مسافر، لونڈی، غلام، سب کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ احسان اللہ نے ہر شخص پر فرض کیا ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ مال دیا ہے وہ اپنے احسان کے دائرے کو اتنا زیادہ وسیع کرے اور ہر شخص کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے۔ کسی کو مصیبت سے نجات دلانا بھی احسان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی صحیح و سفارش کے قید خانے سے نجات دی۔ اسے یوسف علیہ السلام نے خود پر احسان قرار دیا۔ وہ اللہ کا احسان سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو لوگ ستانے کے لیے روکے رکھتے تھے، ہیلے کرتے تھے، بہانے کرتے تھے ان کے ساتھ۔ تو شرافت اور فیاضی کا کام یہ بھی ہے کہ عورتوں کو روکا نہ جائے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا جب دل چاہا روکا، جب دل چاہا رجوع کر لیا، نہ وہ بیوی بن کر رہ سکے نہ وہ آزاد ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ طلاق 2 دفعہ ہے، 2 طلاق کے بعد یا تو دستور کے مطابق اسے اپنی زوجیت میں رکھے یا احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ اگر بندے پر کسی کا کوئی حق ہے، کوئی واجب ہے، تو اس کو بغیر کسی حجت، لالچ، دلیل کے اچھے سے ادا کر دے۔ کسی کا اگر خون ہو گیا ہو اس سے تو اس کے بھائی کو قصاص، خون بہا، اچھے معاملے سے طے کر کے دے دے۔ قصور والوں کے قصور کو معاف کرنا، ان کے مقابلے میں غصے کو پی جانا، یہ بھی احسان ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو ایک بڑی صفت قرار دیا گیا۔ اللہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ، اپنی قربت نصیب کرتا ہے۔
کسی یا غریب یا عزیز سے ایسی کوئی حرکت ہو جائے جس سے ناراضگی پیدا ہو جائے تو احسان کرنے والوں کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ایک رشتہ دار کی اعانت کیا کرتے تھے، کفالت کیا کرتے تھے، مستح بن اثاثہ۔ اس میں ہوتا ہے کہ جب واقع افق پیش آتا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگائے جاتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مستح بھی ان بہتان لگانے والوں میں شامل تھے، تو ان کا دل بہت دکھتا ہے اور وہ ان کی کفالت سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اور سورہ نور کی جب آیت نمبر 22 نازل ہوتی کہ وہ لوگ جو فضل اور مال والے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ محتاج کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے مستح بن اثاثہ کی اعانت شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو معروف صدقہ، ہر نیکی ثواب کا کام ہے، یعنی ہر نیکی میں بھلائی کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، یہ ہر امیر غریب مسلمان پر فرض ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ کمائے اور خود فائدہ اٹھائے اور صدقہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو کمانے کی قدرت نہ ہو یا وہ نہ کمائے یا غریب نہ کما پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غریب حاجت مند کی اعانت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر وہ ایسا نہ کرے تو فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو ارشاد ہوا کہ برائی سے خود کو باز رکھے، یہ ایک بہت بڑا نیکی ہے، بھلائی کا کام ہے۔ اس معنی میں بندہ اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی احسان ہے، کسی کے ساتھ خوشی سے ملنا بھی احسان ہے۔ دنیا والوں کی ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے قرض کا بوجھ ہلکا کرنا، قرض داروں پر احسان کرنا، یعنی ضرورتوں پر قرض دینا، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، جو بالکل قرض ادا نہ کر سکے انہیں معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیف سے اس کو نجات دے، وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض کو معاف کر دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص جو نیکی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور جب اس کو کوئی مقروض تنگ دست نظر آتا تھا تو اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس سے درگزر کرو، شاید خدا ہم سے بھی درگزر کرے۔ چنانچہ خدا نے اس کے صلے میں اس سے درگزر کیا۔ دوسری حدیث میں کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تم نے نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ فرشتوں نے کہا ذرا یاد کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اگر مقروض فراغ دست ہوتا تھا تو قرض کے لینے میں آسانی کرتا تھا، اور اگر تنگ دست ہوتا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا، یا یہ کہ فراغ دست مقروض کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دست کا قرض چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت، اسلام نے احسان کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، نیکی کا یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر رکھا ہے کہ زندگی تو زندگی، موت کے وقت میں بھی اس کو تنگ نہیں کیا، اس دائرے کو تنگ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے۔ اگر تمہیں کسی شرعی حکم کے سبب کسی کو جان سے مارنا پڑے تو اس کو بھی اچھائی کے ساتھ کرو، اگر کسی جانور کو ذبح کرنا چاہو تو خوبی کے ساتھ کرو، چھرے کو خوب تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو راحت دو۔ یہ اصول کہ جو میرے ساتھ احسان کرے میں بھی اس کے ساتھ احسان کروں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں شخص کے پاس سے گزرتا ہوں تو میری مہمانی نہیں کرتا، تو کیا جب اس کا گزر مجھ پر سے ہو تو میں بھی ایسا ہی بدلہ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کی مہمانی کرو۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو کہ تمہاری عقل پر گرہ پڑی ہو، صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرو، اگر لوگ احسان کریں گے تو تم بھی احسان کرو گے، وہ ظلم کریں گے تو تم بھی ظلم کرو گے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مطمئن کر لو کہ اگر دوسرے احسان کریں گے تو تم بھی احسان کرو گے، اور اگر وہ بھلائی کریں گے تو تم بھی ظلم نہ کرو گے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے اور سمجھتے ہیں کہ احسان کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن احسان بھلائی کرنے کے لیے دولت کی نہیں، دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وسعت بہت دور تک ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے ساتھ کوئی اور عمل بتائیے۔ فرمایا جو روزی خدا نے دی ہے اس میں سے دوسروں کو دے،
عرض کی کہ خدا کے رسول اگر وہ مفلس ہو، فرمایا اپنی زبان سے نیک کام کرے۔ عرض کی کہ اگر اس کی زبان معذور ہو، فرمایا مغلوب کی مدد کرے۔ عرض کی اگر وہ ضعیف ہو، مدد کی قوت نہ ہو، فرمایا جس کو کوئی کام کرنے نہ آتا ہو اس کا کام کر دے۔ عرض کی کہ اگر وہ خود ایسا ناکارہ ہو، فرمایا اپنی ایذا رسانی سے لوگوں کو بچائے۔ سیرت النبی، صحابہ اور عام زندگی سے احسان کی جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیے کہ اللہ کے بندوں کی دعوت کے لیے طائف پہنچ جاتے ہیں، شدید تکلیف اٹھا کے سفر کرتے ہیں، لیکن جب طائف جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی دن اس سے زیادہ سخت نہ تھا۔ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تانے مارتے ہیں، پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو فرشتہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ یہ سب سے بڑی احسان کی مثال ہے کہ باوجود ظلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا معاملہ دیکھے کہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، اور جب ایک رات ایک بیوہ کے بچوں کو بھوکا دیکھتے ہیں تو خود جا کر کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے ان کو کھلاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا احسان عظیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنویں کا معاملہ کہ مدینے میں پانی کا قحط تھا، ایک یہودی کا کنواں تھا جو مہنگے داموں میں پانی دیتا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی احسان کی ایک مثال ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مزدوری کرتے، جو کچھ کماتے اس میں ضرور غریبوں کو دیتے تھے۔ جو شخص دوسروں پر اللہ احسان کرتا ہے، اللہ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے۔ ایسے بہت سے عام لوگوں کی مثالیں ہم کو ملتی ہے کہ ایک مزدور روزانہ جو بھی کماتا ہے اس میں سے کچھ حصہ کسی غریب کو دے دیتا ہے۔ اس کا یہ معمول دیکھ کر وہ ایک امیر شخص جو اس کو اجرت دیتا تھا اور مزید اجرت دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگوں کی اور زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے۔ ایک عورت کا پڑوسی بیمار تھا، وہ روزانہ اس کے گھر جا کر کھانے کا بندوبست کرتی، دوا پہنچاتی، دیکھ بھال کرتی، حالانکہ وہ آپس میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ پھر ایک تعلیم میں بھی احسان اس طرح ہوتا ہے تعلیم کے میدان میں کہ استاد ہے، اپنی کم آمدنی کے باوجود غریب بچے کی فیس خود ادا کرتا ہے اور اسے پڑھاتا ہے اور بچے کو کامیابی کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی راستے میں بوڑھا آدمی آ رہا ہے، سامان سے لدا ہوا ہے، ہم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، تو یہ بھی ایک احسان ہے۔ احسان کا یہ جذبہ صرف دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ معاشرے کی بھلائی کی ایک بنیاد بھی ہے۔ محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسنین کو خوشخبری دے دے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، احقاف آیت نمبر 12۔ احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، تو یہ کوئی معمولی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ خوشخبری پانے والا بہت بلند اور بڑے مرتبے پر فائز بندہ ہے۔ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ شخص اللہ کی محبت میں ہو گیا، اللہ کی محبت کا ہو کر رہ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر احسان کرو، اللہ تم پر احسان کرے گا۔ تو اگر اللہ کا احسان چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کریں۔ احسان دلوں کو نرم کرتا ہے۔ احسان کرنے سے دلوں سے نفرت، غصہ، دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ احسان کرنے سے بندے میں روحانیت بیدار ہوتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے۔ احسان کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ کے اس کے کام آسان کر دے گا۔ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ ہود آیت نمبر 115۔ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، احسان کا اجر بہت زیادہ دیتا ہے، جس سے اس کا دامن انعامات سے بھر جاتا ہے۔ پھر محسنین پر اللہ کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے کہ احسان کرنے کے جذبے کو دیکھ کر رحمت خداوندی بہت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والے کو عنقریب اور دیں گے۔ اور اس انعامات کو حاصل کرنے کے لیے بندہ احسان کرتا چلا جاتا ہے۔ احسان رضا الہی، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اور اس کا بڑا ذریعہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کامیاب ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، عنقریب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں احسان کو لے کر ہم یہ عزم کریں کہ کس طرح ہم پورا سال یا اپنی زندگی احسان کے طرز طریقے سے گزاریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ عزم کریں کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں گے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ اس میں جو بھی ہم نیکی کریں گے، احسان کریں گے، اس میں صرف اللہ کی خوشی چاہیں گے، اللہ کا قرب چاہیں گے، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے بدلے کی امید سے کریں گے۔ دوسرا، اپنے پاس جو بھی اللہ نے مال دولت دیا ہے اس میں یتیموں، غریبوں، محتاجوں کا حصہ نکالیں گے، اور ایک خاص صدقے کا بجٹ بنائیں گے اور خیرات کریں گے۔ اور جب افطار کا وقت آئے گا تو یہ بھی ایک احسان ہمارے لیے ہوگا کہ ہم غریبوں کے لیے افطار کا نظم کریں، مسجدوں میں یا جو فٹ پاتھ پہ لوگ ہیں جو افطار نہیں کر سکتے، کسی طرح ان کے لیے نظم کریں۔ اور عام معافی اور دل بڑا کر دیں گے کہ جن لوگوں سے بھی ہماری دشمنی یا رنجش ہے انہیں معاف کر دیں گے۔ جو رشتہ دار یا دوستوں سے دوری ہوئی ہے ان سے دوبارہ ربط بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، والدین، بہن، بھائی، ہمسائے، قریبی دوست، خاص خیال ان کا رکھیں گے، اور ان کے لیے کچھ تحفہ لے کر جائیں گے یا ان کے ساتھ ان کے کسی کام میں مدد کریں گے۔ رمضان میں یہ بھی ایک بہت بڑا احسان کا کام ہے۔ خدمت خلق ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کوئی والنٹیری کام کرنا ہے، جیسے ہاسپٹل ہے یا کوئی راشن کٹ ہے یا ضرورت مندوں میں کوئی کپڑے وغیرہ تقسیم کرنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام ہم کریں گے۔ مسجد کی صفائی میں حصہ لیں گے، افطار کا نظم کریں گے، اور مسکراہٹ اور اچھی بات، یعنی ہر شخص سے مسکراہٹ سے ملیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، اچھے مشورے ان کو دیں گے۔ غصے پہ قابو پانا، رمضان میں غصے پہ کنٹرول کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں بہت غصہ آتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو روزے سے ہے، اس لیے اس کا غصہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ہونا چاہیے کہ روزے میں ہمارا غصے پر ہمارا پورا کنٹرول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مضبوط وہ نہیں جو لڑنا جانتا ہو، بلکہ مضبوط وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ دعا اور مغفرت کریں گے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اپنے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں، یا جو بھی ہمارا اسٹاف ہے، ان کے ساتھ انہیں ہم آرام دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ انصاف کا، شفقت کا سلوک کریں گے۔ ان کے لیے افطار یا عید کے لیے تحفہ تیار کر کے دیں گے۔ علم اور مشورے بانٹیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی علم ہے جو دوسروں کے کام آ سکے تو اسے شیئر کریں گے۔ کسی کو اچھی نصیحت یا مشورہ دینا جو اس کی زندگی بہتر بنائے۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے، اپنے عمل، اپنے اخلاق اور اپنے رویے کے ذریعے۔ رمضان ایک بہت عمدہ موقع ہے اپنی روحانیت کو پروان چڑھانے کا، اور دوسروں کے لیے رحم اور احسان کا ذریعہ بننے کا۔ تو کسی کو اچھی نصیحت یا مشورہ دینا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانا، تو یہ کام انشاءاللہ ہم رمضان کے ذریعے کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تیری اتنی بہترین صفت احسان وہ تو ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہمیں لوگوں کی بھلائی اور خیر کے لیے تو چن لے، اور تیرا قرب اور تیری محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اس رمضان سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں احسان کا ایک معمول بنا دے کہ ہم اپنے ہر کام میں تیری خوشنودی، تیری رضا کے لیے احسان کا معاملہ اختیار کریں، اور ہر بہتر چیز کو حسن اور خوش اسلوبی کے ساتھ تیری خدمت میں پیش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔